تو میں دیوبندی ہوں، یہ کہتا میں بریلوی ہوں، یہ کہتا میں سلفی ہوں، یہ کہتا میں اہل حدیث ہوں، یہ کہتا میں وہابی ہوں۔ یہ کیا تعارف ہے؟ قرآن میں اللہ نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان۔ هو سماکم المسلمین من قبل، مسلمان کا بھائی ہے تو سلام نہیں کرتا۔ محبت سے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے مت رہو، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، آپس کی یہ نفرتیں ختم کرو۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جہالت کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے بیان سنا، یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جس طرح کی باتیں انجینئر مرزا بھی کرتا نظر آتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار تو یہ اہل قرآن جو فرقہ ہے وہ بھی ہے جو حدیث کا منکر ہے، اور مسلمان ہونے کے دعوے دار تو قادیانی بھی ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر صرف لفظ مسلم پر اکتفا کر لیا جائے تو پھر آپ ان لوگوں میں اور باقی لوگوں میں کیسے تفریق کریں گے؟ How will you differentiate between these kind of people who claim to be Muslims but are certainly not and the real Muslims? You will not be able to differentiate, right? So آگے سب مسلمان ہونے کا کلیم کرتے ہوں تو پھر آگے ڈفرینسیشن کیسے ہوگی؟ پھر نیکسٹ لیول کا سوال ہوگا، مسلمان تو تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، آگے فردر ڈیفائن کرو۔ تو اب آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے بھئی کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا معاملہ آیا؟ کیا میرے نبی نے اس طرح کے معاملے کی تعلیمات دی؟ جی دی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایات رکھ رہا ہوں۔ درجہ صحیح کی 7 درجے کی روایت، 7 کیٹیگرائزیشن ہے درجہ صحیح کی روایات کی، ان میں سے ٹاپ لیول کیٹیگرائزیشن وہ ہوتی ہے جو متفق علیہ روایت ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یمن سے کچھ چمڑا اور کچھ سونا بھیجا۔ جب اس کی تقسیم ہوئی کچھ لوگوں میں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ تو صحابہ میں حضرت خالد ابن ولید کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیں کہ اس منافق کو میں اڑا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں۔ تو حضرت خالد نے کیا عرض کیا؟ رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ یعنی ایک کیٹیگرائزیشن ایسی تھی جو اب منافق تھے نا عقیدتاً، ان کے عقیدوں میں نفاق تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے بھر تھے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں، کہ ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اس پر میں نقب نہیں لگاتا، لیکن اب یہ شخص اپنی زبان سے اپنی بے ادبی کا اظہار کر چکا ہے، تو لو اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یعنی کیا قرآن وہی پڑھے گا نا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، یا غیر مسلم بھی قرآن پڑھ کے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں گے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اور دین سے یہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، میرے پیارے نبی کسی مسلمان کے قتل کا تو حکم نہیں دیں گے۔ اور یہ روایت متفق علیہ بخاری شریف میں کتاب المغازی میں آتی ہے۔ باب بعث علی ابن ابی طالب و خالد ابن ولید الی الیمن قبل حجۃ الوداع، اور صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں ذکر الخوارج و صفاتہم کے تحت آتی ہے۔ پھر ایک اور روایت صحیح مسلم میں آتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اضرب عنقہ، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ اور پھر آگے وہی الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انہ سیخرج من ضئضئ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ لینا رطبا،
تو اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ تو صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ ذکر الخوارج و صفاتہم، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں کتاب الادب میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری اسے کدھر لائیں، کتاب الادب میں لائیں، باب ما جاء فی قول الرجل ویلک، اور پھر حدیث 8511، اور اس کے علاوہ اور دیگر کتب میں بھی لائے ہیں، خوارج کے باب میں بھی لائے ہیں۔ امام مسلم اسے زکوٰۃ کے باب میں، خوارج اور ان کی صفتوں کے باب میں لائے ہیں، اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتا ہے۔ اب یہ جو روایت میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں حضرت ابو سعید خدری والی، اس میں اس شخص کا نام بھی ذکر ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس وقت ایک آدمی تھا ذوالخویسرہ نامی ایک شخص تھا، تو اس کا نام بھی ہے ذوالخویسرہ، رجل من بنی تمیم، یہ بنو تمیم کا آدمی تھا۔ اس نے حضور سے بے ادبی کی، کہا اعدل، قال ویلک من یعدل اذا لم اعدل، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ تو پھر آگے روایت جو ہے وہ ویسی ہے، اور اس کے اندر ذرا اور تفصیلات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر، پھر اس کے پیکان پر کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پٹھے پر بھی کچھ نظر، یعنی جیسے وہ تیر نکل جاتا ہے نا، تیر پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ کسی شکار پہ سے نکلا ہے، اور وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت اسے ہوا دینے کے لیے نکلیں گے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان کی لوتھڑے کی طرح ہلتا ہو، یہ پوری آگے تفصیل حدیث ہے۔ تو یہ خوارج کا ذکر ہے، تو کیا خوارج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری طور پر، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس کے باوجود کیا کیا؟ ان کی کیٹیگرائزیشن مسلمانوں سے باہر رکھی۔ تو مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ کیٹیگرائزیشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ سامنے جو آدمی ہے اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے، وہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اسے آپ کہیں گے ماشاءاللہ مسلمان ہے الحمدللہ، آپ کس فقہ کے پر عمل کرتے ہو؟ کہے گا میں حنفی ہوں، وہ کہے گا میں حنبلی ہوں، وہ کہے گا میں مالکی ہوں، وہ کہے گا میں شافعی ہوں، تو اب سمجھ میں آئے گا کہ فقہی اعتبار سے یہ اس کیٹیگرائزیشن میں آتا ہے۔ ایک ہے میں جی صرف مسلمان ہوں، کہتے جی مسلمان تو ہم سارے ہیں، عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ کیا تم جنت میں انسان کے منی گاڈ والے عقیدے کے قائل تو نہیں ہو؟ کیا تم اپنے علاوہ ہر کسی کو مشرک اور کافر تو نہیں سمجھتے؟ کیا تم مسلمانوں کو ہندوؤں کی طرح تو نہیں سمجھتے کہ سارے مسلمانوں کو تم مشرک، کروڑوں مسلمانوں کو تم نے مشرک قرار دے دیا ہے، سوائے تم مٹھی بھر لوگوں کے سارے مشرک ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 1200 سال سے مسلمانوں کی جو فہم چلی آتی تھی، 200 سال پہلے تم نے کچھ نیا کرنا تھا تو تم نے اس فہم ہی کا انکار کر دیا؟ ہر وہ چیز جو تمہارے نظریے کے خلاف تھی تم نے اس کا انکار کرتے چلے گئے، قرآن کی آیات کے مطالب بدل دیے، کفار و مشرکین پہ جو آیات تھی اسے مسلمانوں پہ چسپا کر کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کہیں تم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو جن نے حدیث کے مطالب بدل دیے، یا حدیثیں چھپا لیں، یا حدیث کے مفاہیم بدل دیے، یا اپنے مطلب کے خلاف جو حدیثیں تھیں انہیں ضعیف کر کے نکال دیا؟ مطلب کیا کیٹیگرائزیشن ہے بھائی تمہاری؟ کیونکہ فتنوں کے دور میں یہ کیٹیگرائزیشن ہونی بہت ضروری ہے تاکہ صحیح کو غلط سے الگ کیا جا سکے۔ اس لیے یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ کیٹیگرائزیشن تو حضور نے اپنے زمانے میں فرما دی کہ صرف یہ کہہ لے، پھر آگے ہمیں دیکھنا ہوگا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس طرح تو قدریہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جبریہ بھی مسلمان کہتے تھے، حلولیہ بھی مسلمان کہتے تھے، مشبہ بھی مسلمان کہتے تھے خود کو۔ کیا خیال ہے پھر ان سب کو ڈال دیں اسلام میں؟ آپ کی کیٹیگرائزیشن کے مطابق تو سب ہو گئے مسلمان پھر۔ تو اس لیے ضروری ہے
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اس سلسلے میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عن قریب زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نو عمر ہوں گے، یعنی کم عمر ہوں گے، عقل سے کورے ہوں گے. وہ حضور کی حدیث بیان کریں گے لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نہیں اترے گا، دین سے وہ یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے. تو اب حضور نے خود فرمایا، حضور کی حدیثیں کون بیان کرے گا؟ جو اپنے آپ کو مسلمان خیال کرتا وہی بیان کرے گا نا، پر ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوگا. حضور نے اس کی وضاحت فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ روایت جو ہے اسے امام یہ روایت بھی متفق علیہ روایت ہے، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حدیث نمبر 6531 باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم. امام مسلم نے اسے کتاب الزکوٰۃ میں باب التحریض علی القتل الخوارج حدیث 1066. پھر امام ترمذی، امام نسائی، کئی کتب حدیث میں، المصنف عبد الرزاق میں، المسند البزار، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. اسی طرح بھری پڑی ہیں روایات میرے پاس، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. یہ تمام روایات کا تعلق اسی فتنہ خوارج سے ہے. کہنے کا مقصد، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے، اسی لیے علماء، محدثین، فقہاء، ائمہ یہ آگے تقسیم جاننا چاہتے تھے تاکہ سامنے والے کا عقیدہ پتہ ہو. اہل القرآن بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں لیکن حدیث کے منکر ہیں، پرویزی فرقہ جسے آپ کہتے ہیں. اسی طرح وہ جو بوری ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نواسب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، روافظ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان سب کو پھر کیا مطلب کیا کیٹیگرائزیشن ہوگی؟ فرق کہاں ہوگا؟ پھر جس کا جو مرضی چاہے کرتا پھرے گا، کہا میں مسلمان ہوں، اور پھر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی انبیاء سے ائمہ کی شان بڑھا رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی ائمہ کا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے، کوئی انبیاء کا گستاخ ہے، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ انبیاء تو کوئی شے کوئی نہیں، اولیاء تو شے کوئی نہیں، فلاں تو شے کوئی نہیں، ماں تو شے کوئی نہیں، اور یہ تو اس کے پاس ادب ہے ہی نہیں. ایسے بے ادبوں کو ہی خوارج کہا تھا میرے نبی نے. یہ خارجی ایلیمنٹس کے آؤٹ پٹس ہیں. یہ ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، رہیں گے اور آتے رہیں گے یہاں تک کہ ختم ہو جائیں. تو اس لیے ضروری ہے آئیڈینٹیفیکیشن. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ فردر آئیڈینٹیفیکیشن کیوں مانگی جاتی ہے. اگر اب بھی کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی تو ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ بات سمجھا دے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.